دارالمدینہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسلامیات کلاس 4 کا ٹاپک پڑھیں گے، ریویژن، دہرائی۔ یعنی آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپریل کے مہینے میں جتنا ہم نے پڑھا ہے، جو سبق پڑھے ہیں، ان تمام اسباق کو ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور اپنی بکس بھی اوپن کر لیں، اور ادھر ادھر کی جو آپ کی مصروفیت ہے اس کو بھی ختم کر کے مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ پیارے پیارے بچوں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ریویژن، دہرائی، اس کے اندر انشاءاللہ 3 چیپٹرز جو ہم نے اپریل کے سلیبس میں پڑھے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم دہرائیں گے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، یعنی اطاعت رسول چیپٹر جو ہے اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ غسل کیسے کریں، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف یور اسلامیات بک، اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نماز کے مفسدات اور مکروہات، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ تینوں اسباق جو ہیں آپ کے، یہ تینوں چیپٹر جو ہیں اپریل میں جو ہم نے پڑھے، یہ تینوں ہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آپ نے، مجھے امید ہے کہ ان کو اچھی طرح ریوائز کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور اپنے امی ابو کو بھی سنایا ہوگا، اور آپ نے اس کا کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے نے کام مکمل ابھی نہ کیا ہو۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے اپنے سارے کام جو پینڈنگ میں ہیں اس کو مکمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج سب سے پہلے ہم اطاعت رسول کے بارے میں سنتے ہیں۔ اطاعت رسول جب چیپٹر ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں سنی تھی، پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اس کو مختصر سا ریوائز کر لیتے ہیں، تاکہ اگر اس وقت کوئی کمی رہ گئی تھی تو اس کو ہم پورا کر لیں اور ایک سمرائز کر لیں اپنے چیپٹر کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ کتنی پیاری آیت مبارکہ اور کتنی واضح آیت مبارکہ ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو صرف اللہ کی مانوں گا، میں نے اللہ کے رسول کی نہیں مانی، تو ایسا انسان جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارا رب ہے اور ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی اطاعت سے ہمارے حاکم ہیں، وہ جو چاہے ہمیں حکم ارشاد فرما سکتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ترجمہ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ جی،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دیں، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکیں یا جو چیز تمہیں عطا نہ فرمائیں اس چیز سے باز رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، امی ابو کی بات ماننے کا حکم دیا، اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہمیں دیے ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت اہم ہے اسلام کے اندر، کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، نبی کا حکم نہیں ماننا، تو گویا ایسا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو کتنی واضح آیت مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ماننا کس قدر ضروری ہے ہم پر۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں ارشاد ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد ہے۔ پھر سے سنتے ہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، سبحان اللہ۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ ساری امت جنت میں جائے گی، صرف وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کو اپنا حاکم نہیں تسلیم کرتا، آپ کو اپنا جو مالک تسلیم نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت کس قدر واضح ہو جاتی ہے ہم پر، کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ ان آیت مبارکہ حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت اور کتنا مرتبہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ تو انبیاء کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے کہ خود رب فرماتا ہے کہ میرے نبیوں کی اطاعت کرو، میرے پیارے نبی کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت قدر اور بہت عزت ہے۔ تو اطاعت رسول ہم نے اس سب چیپٹر میں سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا مسلمان ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کی آیات ہم نے پڑھی اور حدیث مبارکہ پڑھی، تو یہ جو دو آیتیں آج ہم نے سنی ہیں اور حدیث مبارکہ سنی ہے، تو آپ نے اب ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا زبانی یاد؟ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کیسے کریں؟ یہ بھی ہم نے چیپٹر آن لائن کلاسز کے ذریعے سنا تھا، اسی اپریل کے اندر، اپریل کے منتھ کے جو سلیبس ہے اس کے مطابق، کہ غسل کیسے کریں۔ تو اس کا ہم نے تفصیل سے لیکچر سن لیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ بچوں نے یاد بھی کر لیا ہوگا، اور اب آپ اسی کے مطابق غسل وغیرہ کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر یاد نہیں کیا تو بیٹا اس لیکچر کو چاہے تو دوبارہ سن لیں اور اس کو اچھے انداز سے یاد کر لیجئے۔ غسل کیسے کریں؟ تو غسل کے متعلق ہم نے مختصر سنا تھا کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، پھر نیت کے بعد ہاتھ دھوئے، اور پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اور جس طرح نماز کا وضو، بلکہ اس سے پہلے استنجا کرے،
پھر جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرے، اور اگر روزہ ہے تو کلی کرتے ہوئے گڑگڑا کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط کریں کہ کلی کرتے ہوئے گڑگڑا نہ کرے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے زیادہ اوپر پانی نہ چڑھا لے۔ تو ان احتیاطوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارا بدن اس کا تر ہونا، اس کا دھلنا، یہ بھی غسل میں ضروری ہوتا ہے۔ تو لیکچر تو ہم نے اسی سن لیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم غسل کے فرائض کو ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3۔ دوبارہ سے بولیں، کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کی میں نے وضاحت آپ کو کی تھی کہ منہ کے اندر کے ایک ایک حصے، ایک ایک ذرے کا دھلنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے دانتوں کے پیچھے، گال اور دانتوں کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے، اور اگر دانتوں کے اندر کوئی کھانے کی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال لیں، تو اچھی طرح ایک ایک حصے سے ہم پانی گزاریں، کلی کرتے ہوئے اچھی طرح پانی کو ادھر ادھر لے کر جائیں، تاکہ کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جہاں پر پانی نہ بہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، تو یہ جو سخت ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہوتا ہے، تو لیکن زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائیں، اور روزے کی حالت میں تو ویسے ہی اوپر پانی نہیں چڑھانا چاہیے زیادہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ نہ بھی ہو تو زیادہ پانی اوپر نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ پانی دماغ میں چلا جاتا ہے، اس سے سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، انتہائی جو ہے وہ درد بھی ہوتی ہے۔ تو ناک میں پانی چڑھائیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور تیسرا فرض پڑا تھا ہم نے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، تو سر کا ایک ایک بال اچھی طرح دھل جائے، بالوں کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ اچھی طرح دھل جائے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے ہماری جو گردن ہے وہ دھل جائے، ہمارا جو پیٹ ہے وہ اچھی طرح دھل جائے، ہمارے کندھے اور کندھوں سے نیچے جو بغلیں ہوتی ہیں، یعنی انڈر آرم کہتے ہیں جس کو، ہمارے ہاتھوں کے نیچے والا حصہ، اس کو اچھی طرح آپ دھوئیں، کیونکہ وہاں پر پانی جو ہے نا، اگر آپ اچھی طرح نہیں کریں گے تو پانی نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پیٹ پر بیلی بٹن ہوتا ہے، ناف ہوتی ہے اردو میں جس کو ناف کہتے ہیں، اس کے اندر انگلی کے ساتھ اچھی طرح صفائی کریں، اور اسی طرح ٹانگوں کو دھوئیں، ٹانگوں کے نیچے والا حصہ اچھی طرح دھوئیں، ٹانگوں کے درمیان والی جگہ کو اچھی طرح دھوئیں کہ پانی بہنے سے رہ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ خیال کرنا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہلکا سا بھی خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو ہماری کمر ہوتی ہے اس پر اچھی طرح پانی بہائیں، کہ بچے آگے آگے پانی بہاتے رہتے ہیں، پیچھے کمر پہ پانی بعض اوقات نہیں جاتا۔ تو یہ 3 فرض ہم نے غسل کے یاد کیے تھے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ سنا سکتے ہیں آپ یہ 3 فرض؟ چلیں سنائیں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3، شاباش۔ کون کون سے؟ کلی کرنا، شاباش، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے انسان کی کہ اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو جب غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس انداز سے نہانا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیسی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب بھی آپ نہانے کے لیے جائیں تو اسی انداز سے نہایا کریں، اسی طرح 3 فرض پورے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر غسل فرض بھی ہوگا تو آپ کو پہلے سے عادت ہوگی تو آپ کا غسل ادا بھی ہو جائے گا۔ تو 3 فرض غسل کے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ شاباش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر جو تیسرا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اپریل کے سلیبس کے اندر، نماز کے مفسدات و مکروہات۔ نماز کے مفسدات ہم نے پڑھا تھا کہ مفسدات وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے اگر وہ کام ہو گیا تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ اور مکروہات وہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو مکروہ اور جو مکروہات اور مفسدات جو ہیں ان میں یہ فرق ہے۔ مفسدات اسی وقت نماز توڑ دیتے ہیں، تو لہذا اسی وقت نماز ٹوٹ گئی تو نئے سرے سے نماز شروع کر لیں۔ مکروہات سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نماز آپ پوری کر لیں، لیکن جب پوری ہو جائیں تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو نماز کے مفسدات ہم نے پڑھے تھے، 7-8 پڑھے تھے، تو وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوں گے۔ اگر نہیں یاد کیے تو بیٹا جلدی سے ان کو آپ یاد کر لیجئے، وہ بہت اہم چیز ہے، آپ کی نمازیں خراب ہونے سے بچیں گی اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو ان میں سے چند ایک ہم ادھر انشاءاللہ عزوجل آج سن لیتے ہیں۔ تو نماز کے مفسدات میں پہلا جو ہم آج سنیں گے وہ ہے نماز میں بات کرنا۔ آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے باتیں شروع کر دی، یا آپ نے کسی کو اشارے کرنا شروع کر دیے، چاہے وہ بات آپ نے غلطی سے کی ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جیسے آپ کے آگے سے کوئی گزر رہا تھا تو آپ نے منہ سے بول دیا وہ پیچھے سے گزرو، آگے سے نہیں گزرتے، تو آپ نے بات کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے آپ اچانک بول دیں، آپ کہیں کہ وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو اچانک بول دیا تھا، تو چاہے اچانک غلطی سے بولیں چاہے جان بوجھ کر بولیں، بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک رکن میں 3 بار خارج کرنا، یعنی نماز کے ارکان ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں قیام، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ۔ تو جیسے قیام ایک رکن ہے جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو قیام کے اندر 3 بار خارج کر لینا، ایک بار خارج کی، پھر دوسری بار خارج کی، تیسری بار خارج کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 2 بار خارج کی اور آپ رکوع میں چلے گئے تو اب وہ 2 بار ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے 3 بار شروع ہو جائے گا کہ رکوع میں 2 بار خارج کی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، تیسری دفعہ خارج کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ہر رکن میں 2 بار کی گنجائش ہوتی ہے، تیسری بار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، سینے سے قبلے کا پھر جانا کیا مفسد ہے؟ سینے کا قبلے سے پھر جانا، یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنا منہ ہی دوسری طرف کر لیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفسدات ہیں، یہ کام جیسے ہی ہوں گے نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ مکروہات۔ تو مکروہات میں آتا ہے کہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بالوں کے ساتھ کھیلنا، بال سیٹی کرتے رہنا، بالوں کے اندر انگلیاں پھیرتے رہنا، یا داڑھی کے بالوں کو وہ کنگھی وغیرہ کرنا یا ان کے ساتھ کھیلتے رہنا، یا کپڑے آگے پیچھے کرتے رہنا، کھیلتے رہنا کپڑوں کے ساتھ، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح پیشاب کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا، یعنی آپ کو واش روم جانا ہے اور بہت زور سے آپ کو جو ہے نا وہ حاجت ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی نماز پڑھ لوں، تو اس حالت میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سخت پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو، گیس کی حاجت ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور گیس وغیرہ اگر ہے تو اس سے فارغ ہو جائیں، دوبارہ سے وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ختم ہونے میں صرف جو ہے وہ 5 منٹ رہ گیا ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، نماز کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ کو جو ہے واش روم بھی جانا ہے اور سخت حاجت بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ جلدی سے نماز پڑھ لیں ٹائم کے اندر اور پھر آپ واش روم چلے جائیں، لیکن یہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، البتہ آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرض قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔
اچھا، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لینا. جو آپ کی آستین ہوتی ہے، جو بازو پہ ہمارا کپڑا ہوتا ہے، وہ جب ہم اوپر کر لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، تو اگر آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، یہ ہماری آج کی ریویژن تھی. تو امید ہے آپ نے لیکچر غور سے سنا ہوگا اور اس کو یاد رکھیں گے. تو بیٹا پڑھائی اپنی اچھی انداز سے جاری رکھیں. ایگزامز بھی آپ کے جب ہوں گے تو ظاہر ہے یہ چیپٹرز تو آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو ان چیپٹرز میں سے آپ کے ایگزام ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ سستی سے سنیں اور توجہ نہ کریں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے ایگزام میں مارکس اچھے نہیں آئیں گے. تو اچھے انداز سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا. اس کو اچھے انداز سے آپ نے سنا ہوگا. اپنے امی ابو کو بھی آپ سنائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.